السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو گائز آج ہم ریڈ کریں گے جناب ناول شدت جنون کی قسط نمبر 116۔ تو اس کے بعد رہ جائیں گی 4 قسطیں، یعنی کہ ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے کہ آخری قسط کے 2 پارٹ آئیں، ہو سکتا ہے 3 قسطیں ہوں، ہو سکتا ہے 4 قسطیں ہوں۔ تو یہ 4th لاسٹ ایپیسوڈ ہے ناول کی۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ شدت جنون قسط نمبر 116، تحریر عریج شاہ۔ وہ صبح سے ہی بہت خوش تھا کیونکہ آج وہ واپس گھر جانے والا تھا۔ آخر اس ماحول سے اس کی جان چھوٹنے والی تھی۔ اسے اتنا غصہ آتا تھا یہاں پر رہتے ہوئے کہ حد نہیں۔ وہ کیسے بھی گھر جانا چاہتا تھا، لیکن ایک ہفتے سے پہلے نہ تو ڈاکٹرز نے اسے چھٹی دینی تھی اور نہ ہی اس کے بھائیوں نے اسے چھٹی لینے دینی تھی۔ ایسے میں ایک چیز اچھی ہو رہی تھی کہ اس کی خوبصورت سی بیوی ہر وقت اس کے پاس رہتی تھی۔ باقی اگر وہ کسی کی شکل دیکھ کر اکتا بھی جاتا تو اپنی معصوم سی بیوی کی شکل دیکھ کر وہ فریش ہو جاتا تھا، لیکن اس کی بیوی اسے زیادہ تر فریش رہنے نہیں دیتی تھی اپنی بے وقوفانہ حرکتوں کی وجہ سے۔ دیکھیں کون آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے زبر، سرپرائز! وہ اپنے پیچھے آتے ڈی ایس پی سر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ زبر آنے والے انسان کے آنے پر کتنا ہی خوش کیوں نہ ہوتا، لیکن اپنی بیوی کے انداز پر وہ مسکرا دیا تھا۔ لیکن اس کی یہ مسکراہٹ اگلے ہی لمحے سمٹ گئی تھی جب ڈی ایس پی سر کے پیچھے مائیکی بھیا کو آتے دیکھا۔ ڈونٹ وری زبر، سرپرائز میں نہیں ہوں، میں تو آتا ہی رہتا ہوں۔ آج کا سرپرائز مائیکی ہے، جو تمہیں گولی لگنے کا سن کر اسپیشلی انگلینڈ سے یہاں آ گیا ہے۔ راتوں رات بہت زیادہ فکر مند ہو گیا تھا تمہارے لیے۔ میں نے بتایا بھی اسے کہ اب تم کافی بہتر ہو، لیکن پھر بھی اس سے رہا نہیں گیا۔ تم سے ملنے کے لیے اسپیشلی پاکستان آ گیا ہے اپنا کنسرٹ چھوڑ کر۔ سیال صاحب اسے تفصیل سے بتا رہے تھے، جبکہ میکی کو شاکڈ سی کیفیت میں اپنے آپ کو دیکھتے پا کر وہ خود بھی شاکڈ رہ گیا تھا۔ او زبر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ تم یہاں ہسپتال میں ہو، میں تو سنتے ہی یہاں کے لیے نکل گیا۔ تم یقین نہیں کر سکتے میری کیا حالت ہو رہی تھی۔ ان سڑکوں پر مارے مارے پھرتے میں صرف اور صرف پاکستان آنے کی کوشش میں لگ گیا تھا۔ مجھے لگا جیسے مجھے دوسری سانس نہیں آئے گی۔ یہ سن کر کہ تمہیں گولی لگی ہوئی ہے، وہ باقاعدہ ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے تیز تیز بول رہا تھا، جبکہ اس نے ایک نظر شنایا کو دیکھا تھا۔ اتنی تکلیف تو تقریباً شنایا کو بھی نہیں ہوئی تھی جتنی مائیکی کو ہو رہی تھی اس کی گولی لگنے کا سن کر۔ مائیکی بھیا اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ پریشان مت ہوں، شنایا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ کہاں سے ٹھیک لگ رہا ہے تمہیں؟ وہ کتنا کمزور ہو گیا ہے، اسے گولی لگی ہے، حالت دیکھو اس کی۔ تمہیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ کیسی بیوی ہو تم شنایا، اس کا خیال نہیں رکھ سکتی؟ تو مجھے بتا دو، میں خود اس کا خیال رکھ لوں گا۔
وہ غصے سے شنایا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، انداز ایسا تھا جیسے زبر کی اماں وہی ہو۔ میں ٹھیک ہوں میکی، تم بیکار میں اتنا پریشان ہو رہے ہو۔ میرا خیال رکھنے کے لیے میری بیوی ہے اور وہ بہت اچھے سے میرا خیال رکھ رہی ہے۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی طرح کی زحمت کی۔ وہ فوراً بولا تھا جیسے سچ مچ میں شنایا کو یہاں سے بھیج کر خود اس کا خیال رکھنا شروع کر دے گا، اور وہ اس عورت نما مرد سے اپنا خیال ہرگز نہیں رکھانا چاہتا تھا۔ زبر، تمہیں ٹھیک دیکھ کر میری تو جان میں جان آئی ہے۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھنے لگا۔ میں کہ بھیا یہاں بیٹھے۔ شنایا نے فوراً ڈیسک آگے کر کے اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ شکریہ شنایا، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور پھر کرسی گھسیٹ کر اس کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ زبر نے خود ہی تھوڑا سا بیڈ سے کھسک کر اس سے تھوڑا سا فاصلہ بنانے میں کامیاب ہوا تھا۔ زبر، تم بالکل فکر مت کرو، میں یہاں آ گیا ہوں نا، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ انکل، آپ تو اپنے کام پر جانے والے تھے نا، آپ جائیے، میں یہاں زبر کے ساتھ رہوں گا۔ اس نے خالصاً عورتوں والے انداز میں ہاتھ کو حرکت دیتے ہوئے سیال صاحب سے کہا تھا۔ ہاں بیٹا، مجھے جانا ہے، تم یہیں رکو زبر کے ساتھ، میں نکلتا ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شنایا بھی انہیں باہر تک چھوڑنے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ شنایا، اس نے اس کے اٹھ کر باہر کی طرف قدم بڑھانے پر اسے بے بسی سے پکارا تھا۔ وہ اپنے بابا کو دروازے تک چھوڑنے جا رہی ہے۔ زبر ابھی واپس آ جائے گی، تم شنایا بیبی جاؤ، شنایا بیبی فکر مت کرو، میں یہاں ہوں زبر کے ساتھ، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو شنایا مسکرا کر کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ زبر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھاگ کر اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل جائے، بس کم سے کم اس مائیکی بھیا کے ساتھ نہ رہے۔ تمہیں کہیں درد تو نہیں ہو رہا نا؟ اس نے آہستہ سے اپنا نرم و ملائم ہاتھ، جو پتہ نہیں کون سی ٹرک یوز کر کے اتنا نازک ہوا تھا، اس کے بازو پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، اس نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے پہلے اس طرح کے لوگوں سے ملا نہیں تھا، لیکن اس طرح کوئی اس سے چپکتا نہیں تھا۔ اوہ گریٹ، یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہاری کتنی فکر ہو رہی تھی؟ وہ دلبرانہ انداز میں اسے اپنی کیفیت بتانے لگا۔ شنایا پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ تھوڑی دیر تک اسے اپنے آپ کو عجیب سی نظروں سے دیکھتے پا کر زبر بولا تھا، کہاں جائے گی، اسے یہیں آنا ہے، اپنے بابا کو نیچے ڈراپ کرنے گئی ہے۔ تم بور ہو رہے ہوگے نا، میں تمہاری مساج کروں؟ وہ اس کے بالوں کی طرف اپنا ہاتھ لے جاتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس سے فاصلہ بناتے ہوئے بیڈ سے بس نیچے گرنے والا ہو چکا تھا۔ تم نیچے گر جاؤ گے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا اس کے کندھے سے پکڑ کر اسے واپس سیدھا کر چکا تھا۔ وہ دکھتا نازک سا تھا، لیکن وہ نازک ہرگز نہیں تھا۔ تھینکس، تم بیٹھ جاؤ پلیز،
پلیز بیٹھ جاؤ. اس طرح سے کوئی میرے اتنے قریب آتا ہے تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو جیسے وہ اس کی کنڈیشن کو سمجھ کر فوراً بیٹھ گیا تھا. گھبراہٹ ہونے لگتی ہے؟ میں تو تمہاری کیئر کر رہا ہوں. میں بیٹھ جاتا ہوں یہاں. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا جبکہ صبر نے سکون کا سانس لیا تھا. نہیں، میرے اتنے قریب صرف میری بیوی آتی ہے اور کوئی نہیں. ایڈجسٹنگ پرابلم، اور کسی کو میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتا اتنا قریب. وہ وجہ بتاتے ہوئے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہا تھا. خدا کے لیے کوئی تو آ جاؤ ورنہ یہ عورت نما مرد مجھے لوٹ لے گا. ہیلو. اس کی آنکھیں کتنی عجیب ہیں. اس طرح تو آج تک کسی عورت نے بھی مجھے نہیں دیکھا. یا اللہ، کسی کو تو بھیج دیں. وہ آسمان کی طرف دیکھتا دل ہی دل میں بول رہا تھا سیلنگ بہت اچھی ہے نا اس کمرے کی. مجھے بھی بہت پسند آیا یہ ڈیزائن. وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا جبکہ صبر نے کوئی جواب نہ دیا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی. یہ دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ سیدھا اندر کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا جو کندھے اچکا گیا. زبر، میکی بھیا، یہ دروازہ کیوں لاک ہو گیا ہے؟ کھولے دروازے کو. باہر سے شنایا کی آواز آئی. لوک کیسے ہو گیا؟ زبر کو جھٹکا لگا تھا. آئی ڈونٹ نو. میکی نے کندھے اچکائے تھے. جاؤ کھولو دروازہ. شنایا باہر ہے. جاؤ، تم یہاں بیٹھے کیوں ہو؟ اس نے اسے دروازے کی طرف جانے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً ہی اٹھ کر دروازے کے پاس آیا تھا. لیکن دروازہ سچ مچ میں باہر سے لاک تھا. شنایا بیبی، باہر سے دروازہ لاک ہے. کھولنے کی کوشش کرو. یہاں سے نہیں کھلے گا، یہ باہر سے ہی کھلے گا. اس نے جیسے شنایا کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا جبکہ صبر کی تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی. وہ اس عورت نما مرد کے ساتھ اکیلا کمرے میں بند تھا اور وہ کمرہ باہر سے لاک ہو چکا تھا. یار شنایا، ٹھیک سے چیک کرو نا. دروازہ کھولو پلیز. وہ کافی اونچی آواز میں بولا تھا. اس کے ہاتھ پر اگر ڈرپ نہ لگی ہوتی تو وہ خود ہی اٹھ کر دروازہ توڑ دیتا. شنایا، جا کے اسٹاف سے پوچھو. کمرہ لاک ہو گیا ہے. چابی لے کر آؤ اور کمرے کو اوپن کرو. زبر کافی پریشان ہو رہا ہے. پلیز جلدی کرو. میکی نے اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے کہا تھا جب اسے لگا کہ بند کمرے میں زبر کو گھٹن ہو رہی ہے. حالانکہ گھٹن تو اسے ہو رہی تھی لیکن بند کمرے سے نہیں، میکی کی اس کے کمرے میں موجودگی سے. ہاں میں پتہ کرتی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی جبکہ دور تک اپنے نام کی پکار بھی سنتی رہی. پتہ نہیں زبر اسے کیوں پکار رہا تھا لیکن اب وہ چابی لے کر ہی واپس آنے والی تھی. ڈونٹ وری زبر، تم پریشان مت ہو، ابھی دروازہ کھل جائے گا. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جب اچانک لائٹ آف ہو گئی. یہ کیا؟ لائٹ کیوں آف ہو گئی؟ اس نے پریشانی سے کمرے کو دیکھا تھا جہاں پر کوئی کھڑکی تک نہیں تھی جبکہ دروازہ بند تھا اور کمرے سے لائٹ غائب ہونے کی وجہ سے اچانک نیم اندھیرا چھا گیا تھا. اسے دروازے کے ساتھ کھڑا مائکی دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا. وہ کمرے میں مائکی کے ساتھ بالکل اکیلا تھا.
کمرہ لاک تھا، بتی جا چکی تھی اور اسے اپنی عزت کے لالے پڑ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میکی کے بارے میں اتنا غلط کیسے سوچ سکتا ہے، لیکن اس کی حرکتیں ہی کچھ ایسی تھی۔ وہ اتنا چپکتا تھا اس سے، اور وہ اسے لے کر کبھی کوئی پازیٹیو سوچ اپنے دماغ میں لا ہی نہیں سکا تھا۔ پلیز دروازہ کھولو، یہاں مت آؤ تم، وہ بیڈ کی طرف آ رہا تھا جب زبر نے منت بھرے لہجے میں کہا، ڈونٹ وری، ابھی دروازہ کھل جائے گا۔ وہ پریشانی سے دوبارہ سے دروازے کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ زبر نے آنکھیں بند کرتے ہوئے تکیے پر سر رکھ دیا تھا۔ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ وہ مسلسل دروازے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ جب زبر نے سر اٹھا کر دوبارہ اس کی طرف دیکھا، وہ دروازے کی طرف متوجہ نہیں تھا، بلکہ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا۔ زبر کو خوف سا محسوس ہوا۔ میکی پلیز تم دور رہو نا، جو کرنا ہے وہاں سے کرو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ میکی اس کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آتا، اس کے مزید قریب آ رہا تھا۔ نہیں رہ سکتا میں تم سے دور، کیونکہ تمہیں دیکھتے ہی وہ عجیب سے انداز میں کہتا اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ نہیں نہیں میکی، پلیز نہیں، تم دور رہو مجھ سے، تم میرے پاس نہیں آؤ گے۔ دیکھو پلیز یار، میں اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں، میں تمہاری بہن کا شوہر ہوں، پلیز مجھ پر ایسی گندی نظر مت رکھو۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ابھی منتیں ہی کر رہا تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ میکی دروازے کے پاس کھڑا اسے عجیب سر پھرے پاگل عاشقوں کی طرح دیکھ رہا تھا، جبکہ شنایا دروازہ بجا رہی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے دروازہ کھولتے وہ اندر اس کی طرف آ گئی تھی۔ میکی دروازہ چیک کروا رہا تھا، جبکہ زبر اپنی سوچ پر لعنت بھیجتے ہوئے شنایا کے قریب آ کر بیٹھنے پر اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ شنایا، تم اپنے بھائی کو یہاں سے بھیجو۔ یقین کرو اس کمینے کے یہاں ہونے کی وجہ سے اس تھوڑی دیر میں اتنے غلیظ خیال آئے ہیں مجھے کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اس آدمی کو میری زندگی سے دور کرو، میری نظروں سے دور کرو، ورنہ میں کچھ کھا کر مر جاؤں گا۔ اس آدمی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر جاؤں۔ وہ شنایا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ شنایا تو اس کی باتوں کو سن کر خود بھی حیران سی اسے دلاسا دینے لگی تھی۔ ڈونٹ وری میکی بھیا، بس تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، چلے جائیں گے واپس۔ کیا ہو گیا ہے؟ اب پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، لیکن اس کی کوئی بھی بات اس کے پلے نہیں پڑی تھی۔ جبکہ میکی اسے دیکھتے ہوئے دلبرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا، جیسے اس کے دماغ میں چلنے والی ہر سوچ سے وہ واقفیت رکھتا ہو، اور ہو بھی سکتا ہے جس طرح کی نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، یقیناً وہ سامنے والے کی سوچ بھی تو پڑھ سکتا تھا۔ دامیار ایزا کے ساتھ ہسپتال آیا تو اسے باہر پارکنگ میں ہی زران مل گیا تھا۔ وہ بھی ابھی ہسپتال ہی آیا تھا، جبکہ وہ ایزا کو اندر بھیج کر خود گاڑی پارک کرنے چلا گیا تھا۔ ارے دامیار، کیسے ہو تم؟ اسے آتے دیکھ کر زران نے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا تھا۔
وہ اس سے بہت نارملی بات کر رہا تھا، اور اس کا اتنا نارمل ہونا ہی دامیار کو کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ جب سے امارا والا قصہ سامنے آیا تھا، وہ سارے ہی بھائی صرف بظاہر ہائے ہیلو کرتے تھے، لیکن آج زران خود اس سے ملنے آگے کو ہوا تھا۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ عبادت کیسی ہے؟ وہ بھی تمہارے ساتھ آئی ہے کیا؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، عبادت نہیں آئی، وہ تو ساری رات جاگتی ہے اور سارا دن سوتی ہے۔ اس کی طبیعت ہی تھوڑی چڑچڑی سی ہو گئی ہے۔ میں اپنے کام کے سلسلے میں کورٹ جانے والا تھا، سوچا جاتے جاتے زبر سے مل لوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ہی اندر آنے لگا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، مل لو زبر سے۔ وہ ہسپتال کے اندر داخل ہوتے ہوئے سامنے سے آتے آدمی کو دیکھ رہا تھا جس کے ساتھ شنایا آ رہی تھی۔ ان سے ملے میکی بھیا، یہ میرے جیٹھ ہیں زران بھیا، اور یہ ایزا کے ہسبینڈ ہیں دامیار بھیا، یہ میرے کزن میکی بھیا ہیں، زبر سے ملنے آئے تھے اسپیشلی لندن سے۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے انہیں مائکی سے ملوانے لگی تھی، جبکہ شنایا کا کزن سن کر زران نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ ہاں، لیکن اس کزن کے بارے میں وہ زبر کے منہ سے کافی ساری تعریفیں سن چکا تھا۔ واو، یہ ہاٹ سے لڑکے تمہارے رشتہ دار ہیں؟ واو شنایا، تمہارے پاس تو اتنے ہینڈسم اینڈ گڈ لکنگ رشتہ دار ہیں۔ تم جاؤ اپنے ہسبینڈ کے پاس، میں ان سے ہائے ہیلو کر کے خود ہی چلا جاؤں گا، میکی مسکرا کر کہتا اسے واپس زبر کے کمرے میں بھیجنے لگا تھا، جبکہ شنایا بھی کندھے اچکا کر واپسی کے لیے اوپر کی طرف چلی گئی تھی، جہاں زبر نے اسے جلدی واپس آنے کے لیے کہا تھا۔ تم زبر کے بھائی ہو اور تم اس کے بہنوئی، جسٹ واو، تم دونوں بہت ہاٹ ہو، تمہارے بائیسیپس اور یہ سکس پیکس۔ وہ دامیار کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ جب دامیار نے ایک نظر زران کے چہرے کو دیکھا اور پھر پوری قوت لگا کر ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا تھا، اس کے تھپڑ کی آواز پورے ہسپتال میں گونجی تھی۔ بہت لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ میں اس طرح کسی کو خود کو چھونے کی اجازت نہیں دیتا، آئندہ احتیاط کرنا۔ تم سالے زبر کے ہو، میرے نہیں، جو میں خیال کروں گا۔ وہ مسکرا کر اس کا کندھا تھپ تھپاتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ اپنا سرخ منہ لیے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب زران نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں پر دامیار کی انگلیوں کے نشان پڑ چکے ہیں، اوف اللہ، یہ نازک مزاجی، وہ آہ بھر کر رہ گیا۔ سوری، وہ دامیار اس طرح کسی کو اپنے آپ کو چھونے کی اجازت نہیں دیتا، اسے بہت جلدی غصہ آتا ہے۔ برا مت منانا، لیکن تمہارے گال پر نشان پڑ چکا ہے، تمہیں جانا چاہیے، میں تمہیں باہر تک چھوڑ دوں؟ وہ فکرمندانہ انداز میں بولا تھا۔ او زران، تم کتنے اچھے ہو، تم میری کتنی کیئر کرتے ہو، کتنی فکر ہے تمہیں میری، اور وہ سو روڈ، اسے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا،
مجھے بہت برا لگا اس کا اس طرح سے مجھے تھپڑ مارنا۔ اگر وہ ہاٹ ہے، ہینڈسم ہے، گڈ لکنگ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی کو اس طرح تھپڑ مار دے گا۔ وہ چاہے جانے والوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا۔ وہ آنکھوں میں پانی لیے بولا تو زران نے حیرت سے اس کا منہ دیکھا تھا۔ وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ تھپڑ کھانے کے بعد بھی وہ اسے ہینڈسم، گڈ لکنگ اور ہاٹ لگ رہا تھا۔ میرے خیال میں تمہیں چلنا چاہیے، وہ اسے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے بولا تو وہ منہ کے ٹیڑے میرے ڈیزائن بناتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ زران نے اسے آنکھوں سے اوجھل ہونے تک دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ابھی تک گیا نہیں وہ؟ تھوڑی دیر کے بعد دامیار نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے حیرت سے دامیار کو دیکھا تھا۔ وہ واپس آ گیا تھا۔ نہیں، چلا گیا۔ تم نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ مطلب وہ شنایا کا بھائی تھا۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم نہیں جانتے ایسے لوگوں کو۔ یہ ہوتے مرد ہیں لیکن ان میں مردوں والا کچھ نہیں ہوتا۔ تم اگر اس کو تھرڈ جینڈر سمجھ رہے ہو تو یہ ہرگز وہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کو خود سے دور کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے۔ یقین کرو، جو ان سے پیار محبت سے بات کرتا ہے یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جو ان پر تھوڑی سی سختی دکھاتے ہیں وہ ان سے فاصلہ بنا کر رکھتے ہیں۔ اب یہ میرے پاس کبھی بھی نہیں آئے گا، میں گارنٹی دے کر کہتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس آئے تو تم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرنا، چاہے تمہیں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لگتا ہے اس طرح کے لوگوں سے تمہارا کبھی پالا نہیں پڑا۔ میں اوپر جا رہا تھا، پھر سوچا کہ یہ نہ ہو کہ میرا ہینڈسم سالا کہیں اس آدمی کی وجہ سے کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے۔ سیریسلی، میں تمہاری عزت بچانے کے لیے واپس آیا ہوں۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے احسان کرنے والے انداز میں بولا تو زران نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا سچ مچ میں اس کی عزت خطرے میں تھی؟ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا دامیار شاہ، بہت بہت شکریہ۔ چلو، زبر انتظار کر رہا ہوگا۔ کسی خوش فہمی میں مت رہو۔ زبر اپنی بہن کے ساتھ ہے، اور وہ جب تم چاروں میں سے کوئی بھی اپنی بہن کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ دوسرے کا انتظار کبھی نہیں کرتا۔ وہ اوپر کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے بولا تو زران نے ایک نظر اسے دیکھا تھا لیکن جواب میں کچھ نہیں بولا کیونکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ آج فائنلی اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت خوش تھا۔ ایک ہفتہ جیسے اس نے قید میں گزارا تھا۔ باریک اسے لے کر باہر آیا تھا، ارادہ اسے گھر لے جانے کا تھا۔ شنایا ان کے ساتھ ہی تھی۔ بھیا، مجھے وہ کچھ ضروری کام ہے، آپ گھر چلیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ہسپتال سے نکلتے ہی وہ اپنے موڈ میں آ گیا تھا۔ کون سا ضروری کام ہے تمہیں، اور کیوں جانا ہے تمہیں کہیں اور؟ کہیں نہیں جا رہے ہو تم، ہمارے ساتھ گھر چل رہے ہو، سمجھے؟ باریک نے سختی سے کہا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ گھر جائے، نہ کہ فضول کاموں میں پڑے۔ اسے شک تھا کہ وہ یہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن جا کر رضیہ بیگم کے آدمی کی درگت بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ یہ کام تو تب سے ہی رکا ہوا تھا جب سے اسے گولی لگی تھی۔ بھیا، میں نے کہا نا آپ سے، میرا کام بہت ضروری ہے۔
اگر ضروری نہیں ہوتا تو یقین کریں میں نہیں جاتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو بارق نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلاتے اس کی بات کو مانا تھا۔ تھینک یو سو مچ بھیا، مجھے یقین تھا آپ میری بات کو سمجھیں گے۔ آپ لوگ گھر چلیں، یقین کریں 2 گھنٹے کے اندر میں آپ کو گھر پر ملوں گا، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ بارق ہاں میں سر ہلاتا شنایا کو لے کر وہاں سے نکل چکا تھا۔ وہ سیدھا تھانے آیا تھا کیونکہ اسے یہاں بہت ضروری کام تھا۔ آج اس کا ارادہ رضیہ بیگم کے خاص آدمی سے ملنے کا تھا جو اتنے دنوں سے جیل میں تھا۔ وہ ایک دفعہ بھی اس پر اپنا ہاتھ صاف نہیں کر پایا تھا اور یہ موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ویسے بھی ڈی ایس پی سر نے کہا تھا کہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہو کر خود رضیہ بیگم کے اس آدمی کی مرمت کرتے ہوئے سارے راز جانے گا۔ رضیہ بیگم کے بارے میں کہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لاہور میں جتنے بھی کوٹھے تھے وہاں وہ لوگ رضیہ بیگم کی انفارمیشن لے رہے تھے، لیکن رضیہ بیگم وہاں پر تھی ہی نہیں۔ نہ جانے وہ عورت کہاں غائب ہو گئی تھی، لیکن زبر شاہ کی نظر اس پر پڑ چکی تھی اور زبر شاہ آسانی سے کسی کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دیتا تھا۔ اس نے آج تک آسانی سے کسی کو بھی اپنے شکنجے سے نکلنے نہیں دیا تھا۔ اور پھر رضیہ بیگم پر تو پرانے بھی بہت سارے کیس نکل رہے تھے۔ اور رضیہ بیگم کے ماضی کے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے اپنے آفیسر کو لگا چکا تھا، جن کے مطابق ابھی تک اسے اپنی انفارمیشن ملی ہی تھی۔ رضیہ بیگم جوانی میں مظہر شاہ کی منظور نظر رہ چکی تھی۔ مظہر شاہ اسے نہ صرف گھر تک لاتا تھا بلکہ اپنی ہر محفل میں اسی کو مدعو کرتا تھا۔ اس کی ہر محفل کی جان رضیہ بیگم ہی ہوا کرتی تھی اور وہ اسی رضیہ بیگم کے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہتا تھا اور اسے اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ دامی، تم آ گئے، آج میں بہت خوش ہوں۔ تمہیں پتہ ہے مجھ سے ملنے کون آیا تھا؟ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا امارا مسکراتے ہوئے اس کے پاس آتی خوشی خوشی اس سے اپنی بات شیئر کرنے لگی تھی۔ دامیار بہت دھیان سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ایزا آئی تھی کیا؟ اس نے آنا تھا تو مجھے بتایا ہوتا کہ وہ تمہارے پاس آ رہی ہے۔ اگر بتا دیتی تو ہم ایک ساتھ آ جاتے۔ ایزا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا امارا کے بارے میں، تو یقیناً وہی آئی ہوگی اس سے ملنے کے لیے۔ نہیں، ایزا نہیں آئی تھی، دادی آئی تھی، بارق بھیا آئے تھے، چاچو آئے تھے اور چاچی بھی آئی تھی اور بھابھی بھی آئی تھی۔ بھابھی کا نام مجھے بھول گیا۔ اور دیکھو میرے لیے اتنے سارے گفٹس بھی لے کر آئے۔ یہ ٹیڈی مجھے بارق بھیا نے دیا ہے۔ وہ بڑا سا ٹیڈی اٹھا کر اس کے پاس لاتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے سن رہا تھا۔ وہ سب لوگ یہاں کیسے آئے تھے اور انہوں نے یہاں کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔
پھر خیال آیا کہ وہ اسے کیا ہی بتا سکتی تھی اس بارے میں، جبکہ وہ اسے دامیار کی بیٹی کے طور پر ملنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا، وہ دادی کو دادی کہہ رہی تھی، مطلب صاف تھا کہ وہ چاچو اسامہ صاحب کو کہہ رہی تھی۔ کیا ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا امارا کے ساتھ ان لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ لیکن کیسے؟ کیا عزا نے بتایا تھا؟ لیکن عزا کیسے بتا سکتی تھی؟ اس نے عزا کو منع کیا ہوا تھا اور وہ جانتا تھا وہ اس کی اجازت کے بغیر کبھی اس کا راز کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی۔ تو پھر ان لوگوں کو کیسے پتہ چلا تھا؟ وہ حیرانگی سے سوچنے لگا۔ ان سب کا بدلا ہوا رویہ، وہ سب اس سے بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے، ان کا انداز تبدیل ہو چکا تھا، مطلب بہت کچھ ایسا تھا جو وہ اب تک سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیا وہ لوگ حقیقت جان چکے تھے؟ کیا سب کو پتہ چل چکا تھا کہ امارا اس کی بہن ہے، بیٹی نہیں؟ اور اگر وہ یہ جان چکے تھے تو اس کے سامنے ظاہر کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ اس کے فیصلے کا احترام کر رہے تھے؟ اس نے سوچا تھا جو بھی تھا، اگر وہ خود اسے دنیا کے سامنے اس کی اصل پہچان کے ساتھ نہیں لانا چاہتا تو کوئی بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا، بے شک وہ لوگ اس سے کوئی بھی رشتہ کیوں نہ بناتے۔ چھوڑو مجھے نہیں پتا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں کچھ نہیں جانتا۔ رضیہ بیگم کے بارے میں کمرے سے اس کی چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جبکہ زبر کے کندھے سے پٹی کے اوپر سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ اپنی شرٹ اتارے صرف بنیان پہنے ہوئے وہ اسے مسلسل ڈنڈے سے مار رہا تھا، اسے الٹا باندھے زمین کی طرف لٹکایا گیا تھا۔ تو سب جانتا ہے اور تو سب کچھ بتائے گا، کمینے، اگر اپنی جان پیاری ہے تو طوطے کی طرح سب کچھ بول دے، ورنہ تیری لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایسے جگہ پر پھینکوں گا کہ رضیہ بیگم ساری زندگی تجھے ڈھونڈتی رہ جائے گی۔ ویسے بھی تو کس کے راز چھپانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس بھگوڑی کے جو تجھے مصیبت میں چھوڑ کر خود بھاگ گئی اور اب اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، چھپ کر کسی کونے میں بیٹھ گئی ہے۔ صاف صاف کہوں تو شاید کہیں بھاگ گئی ہے تجھے اس مصیبت میں چھوڑ کر۔ دیکھ، تیری بہتری اسی میں ہے کہ تم مجھے بتا دے کہ رضیہ بیگم کہاں پر ہے، کیونکہ اگر تم مزید اس کی سائیڈ لے گا تو نقصان تیرا ہوگا۔ میں تیرے لیے گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ تجھے کم سزا ملے۔ تیرے آج تک کے سارے گناہوں کے پیچھے رضیہ کا نام لگا دوں گا، تیرے گناہوں کی سزا بھی آنے والے وقت میں وہ بھگتے گی، تجھ پر لگے سارے کیس ہٹوا دوں گا۔ بس مجھے بتا دے رضیہ کہاں ہے، اور اس کے خفیہ ٹھکانوں کے بارے میں بتا دے، وہ لڑکیاں کہاں سے لاتی ہے، کہاں پہ اسمگل کرتی ہے، اس کے کوٹھے سے ہر سال ہزاروں لڑکیاں کہاں غائب ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بعد میں کوئی خبر کیوں نہیں ملتی، سب کچھ بتا دے مجھے، بہت فائدہ ہوگا تجھے۔ زبر اسے لالچ دیتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وہ اس کی لالچ میں آ بھی رہا تھا۔ عزا اور عبادت شاپنگ کے لیے آئی ہوئی تھی۔ عبادت کی پریگننسی کو سب کے سامنے ابھی 6 مہینے ہوئے تھے، لیکن در حقیقت اس کا 7واں مہینہ بھی نہ صرف مکمل ہو چکا تھا بلکہ 7واں مہینہ بھی آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ ایسے میں وہ عزا کو روز ہی شاپنگ کے لیے لے کر جاتی اور عزا بھی بہت خوشی خوشی اس کے ساتھ زہریش اور عروش کے بچے کی بھی شاپنگ کر رہی تھی۔ وہ دونوں تو تھی ہی بڈھی روحیں جنہیں شاپنگ کا بالکل کوئی شوق نہیں تھا۔ شنایا کبھی ان کے ساتھ ہوتی تو کبھی نہیں، وہ موڈی تھی۔
اور اس کا کہنا تھا کہ دھوپ میں اس کی سکن خراب ہو جاتی ہے، اس لیے وہ روز شاپنگ نہیں کر سکتی تھی، جبکہ عبادت کو تو روز ہی اپنے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ لینا تھا۔ ابھی وہ دونوں خوب ساری شاپنگ کر کے باہر نکلی ہی تھی جب اچانک ہی گاڑی ان کے سامنے آ چکی تھی، اور اس میں سے نکلنے والے تیزی سے 4-5 لوگ عزا کی طرف بڑھے اور اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالنے لگے۔ عبادت نے شور مچایا تھا، ان لوگوں کو ایسا کرنے سے روکا تھا۔ وہ عزا کو کڈنیپ کر رہے تھے، لیکن عبادت کو زوردار دھکا مارتے ہوئے وہ عزا کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ دھکا لگنے کی وجہ سے عبادت کی چیخیں وہاں موجود ہر انسان سن سکتا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، تو یہ کل سے تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ آئے گی۔ چلو گائز، جلدی سے لائک کر دو، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کل کا وعدہ نہیں کرتی ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایپیسوڈ لانگ ہو۔ اگر تو زیادہ لمبی نہیں ہوئی تو میں اپلوڈ کر دوں گی، اگر میں نے زیادہ لمبی لکھ دی تو پھر وہ اگر میں نے لمبی دینی ہوئی تو پھر میں پرسوں دوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ والی ایپیسوڈ میں گیپ میں لیتی ہوں، پچھلے میں نہیں لیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ مجھے لینا پڑ جائے، کیونکہ بیچ میں میرے پیپرز بھی ہیں۔ جمعرات کو میرا پیپر ہے، اس کے بعد سیٹرڈے کو بھی پیپر ہے، تو اس طرح سے مجھے اپنے پیپرز کا بھی اسکیڈول سیٹ کرنا پڑے گا۔ تو لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی مطلب نیکسٹ ایپیسوڈ جو بھی ہوگی وہ تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، جس کے بارے میں آلریڈی آپ لوگوں کو انفارم بھی کر چکی ہوں۔ میں نے کمیونٹی میں ایک پوسٹ لگائی تھی، وہاں پر آپ کو یقیناً پتہ چل گیا ہوگا، تو اب وہ جا کر آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو لائک لازمی کر دیجئے، کم از کم 1500 لائک کر ہی دیجئے گا، اور میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔